اللہ بھی درود و سلام بھیجتا ہے، ایمان والے بھیجتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر حکم ہے کہ ہم سب اپنے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام پیش کریں۔ آئیے اب اس کے بعد جمعیت العلماء ہند جو ہندوستان کی سب سے متحرک، سب سے فعال، ایک روشن باب اور تاریخ رکھنے والی تنظیم ہے، اس تنظیم کے جنرل سیکریٹری مہاراشٹر صوبے کے جناب حضرت مولانا محمد ذاکر صاحب قاسمی دامر برکاتہم ہمارے درمیان تشریف لا چکے ہیں۔ حضرت والا سے درخواست کرتا ہوں حضرت تشریف لائیں، جمعیت العلماء کے روشن باب اور شعبہ اصلاح معاشرہ کی غرض و غایت بیان فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خیر الناس من ینفع الناس۔ میرے محترم بزرگ و دوستو، سب سے پہلے میں جمعیت علماء ممرہ کے ذمہ دار خاص طور سے حافظ کرم حسین صاحب، مولانا سیف اللہ صاحب اور ان کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کروں گا، جن کی کوشش و محنت سے آج کا پروگرام منعقد ہوا ہے۔ حضرت مولانا محمد یامین صاحب دامت برکاتہ مبلغ دارالعلوم دیوبند تقریباً 25 اکتوبر سے ممبئی اور اطراف ممبئی میں سیرت النبی اصلاح معاشرہ کے پروگرام میں مسلسل آپ کا خطاب ہو رہا ہے۔ آج آپ کا آخری بیان ہوگا، کل آپ کی واپسی ہے۔ میرے دوستو، جمعیت علماء کے زیر اہتمام جس میں ہم اور آپ شرکت کر رہے ہیں، جمعیت علماء کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے، بلکہ خالص ایک عبادت سمجھ کر وہ ہر کام کرتی ہے۔ سیاست سے اور دوسری چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھی ہے۔ جمعیت علماء جہاں قوم کی، ملت کی، سماج کی، اللہ کے بندوں کی خدمت کرتی ہے، وہیں پر جمعیت علماء کے ذمہ دار اللہ کے بندوں کی خدمت کے ساتھ ساتھ اللہ کی عبادت کی بھی ترغیب دیتی ہے۔ اور یہ حقیقت ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے دو ہی راستے ہیں، ایک اللہ کی عبادت کرنا، ایک اللہ کے بندوں کی خدمت کرنا۔ ان دو راستوں کے علاوہ کوئی تیسرا راستہ نہیں ہے۔ اگر آپ اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ کی عبادت کریں اور اللہ کے بندوں کی خدمت کریں۔ اگر کوئی اللہ کی عبادت ہی کرے، اللہ کے بندوں کی خدمت نہ کرے، یا اگر کوئی اللہ کے بندوں کی خدمت کرے اور اللہ کی عبادت نہ کرے، تو حضور کی سنتوں پہ عمل نہیں ہوگا۔ اللہ کے بندوں کی عبادت، اللہ کی عبادت، ان دونوں عبادتوں کے مجموعے کا نام ہے سنت رسول۔ آپ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھو، تاریخ کی کتابوں کا مطالعہ کرو، جہاں ایک طرف لاڈلے پیغمبر اللہ کی عبادت کرتے کرتے ان کے پاؤں میں ورم اور سوجن آ جاتا تھا، رکوع، سجدہ، قیام، قرآن کی تلاوت حد نہیں ہوتی تھی، جبکہ آپ بخشے بخشائے ہیں۔ لیکن اللہ کے بندوں کی خدمت کا حال یہ ہے کہ جب آپ پر وحی نازل ہوتی ہے اور آپ گھر آتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہ آپ مجھے چادر اڑا دو، میں گھبرا رہا ہوں، پریشان، کہیں میں ہلاک نہ ہو جاؤں۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس وقت کیا کہا تھا؟ آپ ہلاک ہو جائیں گے؟ آپ تو اللہ کے غریب بندوں کی مدد کرتے ہیں، مظلوموں کا سہارا بنتے ہیں، یتیموں کی مدد کرتے ہیں، آپ ضائع نہیں ہوں گے، اللہ آپ کو برباد نہیں کرے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ کی عبادت اور اللہ کے بندوں کی خدمت، انہی دو عبادتوں کا نام ہے سنت رسول۔ جمعیت علماء کے ذمہ دار اراکین، جہاں پورے ہندوستان کے اندر، پورے ملک کے اندر کہیں فساد ہو جائے، چاہے کوئی آفت آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، چاہے وہ زمینی آفت ہو، چاہے وہ آسمانی آفت ہو، کہیں دنگا ہو جائے، خاص طور سے جیلوں میں بے قصور نوجوانوں کے مقدمات کی پیروی کا مسئلہ لے لو، کوئی بھی حالات آپ لے لو، اراکین ذمہ دار ہر میدان میں اتر کر
اپنی بساط کے مطابق کام کرتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ اللہ کے بندوں کا رشتہ اللہ سے جڑ جائے، اللہ کی عبادت کرنے والے بن جائیں۔ حضرت موجود ہیں، کئی سال پہلے حضرت فدائے ملت رحمت اللہ علیہ پورے ملک کا سروے کرائے۔ سروے کرانے کے بعد رپورٹ یہ آئی کہ جہاں جمعیت علماء کے اراکین، ذمہ دار حضرات، کارکن یہ بندوں کی خدمت کرتے، خدمت خلق کرتے ہیں، ضرورت ہے کہ ان کے معاشرے کے اندر جو برائیاں آ گئی ہیں، جو خرافات آ گئے ہیں، جو رسم و رواج آ گئے ہیں، جو اللہ کے رسول کی سنتوں سے دور ہو گئے، ان کو قریب کیا جائے۔ آج کے بیچ 25 سال پہلے فدائے ملت رحمت اللہ علیہ نے پورے ملک کا سروے کرایا تھا۔ یہ فیصلہ ہوا تھا کہ اصلاح معاشرہ کی تحریک چلائی جائے، سیرت النبی کی تحریک چلائی جائے۔ اس وقت سے لے کر آج تک الحمدللہ سال میں 15 روزہ، کہیں 20 روزہ، کہیں 10 روزہ، صوبے کے اندر، صوبے کے ہر شہر کے اندر سیرت النبی اصلاح معاشرہ کے عنوان پر جمعیت علماء کے ذمہ دار حضرات الگ الگ پروگرام کرتے ہیں۔ ان پروگراموں کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ ہماری زندگی کے اندر آقا کی سنت آ جائے اور گناہ سے ہم دور ہو جائیں۔ طے کر لیں مسلمانوں، دین پر آسان، اتنا آسان ہے چلنا، کوئی اور ہے ہی نہیں۔ دین پہ چلنا بہت آسان ہے۔ میں ایک مثال، ایک بات بتا کر اپنی بات میں ختم کرتا ہوں۔ حضرت موجود ہیں، ایک ہوتی ہے عادت اور ایک ہوتی ہے عبادت۔ آپ غور سے سن لیں، ایک ہوتی ہے عادت، ایک ہوتی ہے عبادت۔ عادت کیا ہے؟ آپ کو صبح اٹھنا ہے 7 بجے، 6 بجے، 5، جس کی جو بھی عادت ہو۔ اٹھنے کے بعد پھر آپ منہ دھلیں، منجن کریں، غسل کریں، سنداس میں جائیں، باتھ روم میں جائیں، چائے پیئیں۔ 24 گھنٹے کی جو آپ کی عادت ہے، جو آپ کا معمول ہے، ہر ایک کا معمول ہوتا ہے، ہر آدمی اٹھتا ہے۔ خدا پاک کی قسم، انہی عادتوں کو نبی کی سنتوں کے مطابق کر لو۔ آپ کا اٹھنا عبادت، منجن کرنا عبادت، باتھ روم میں جانا عبادت، غسل خانے میں جانا عبادت، چائے پینا عبادت، کپڑا پہننا عبادت۔ 24 گھنٹے کے معمول کو آقا کی سنت کے مطابق کر لو، یہی عادتیں بن جائیں گی عبادت۔ ہے نہیں آسان، کوئی مشکل نہیں ہے۔ ابھی آپ مسجد سے باہر نکلو گے، سنت کے مطابق نکلو، یہ نکلنا بن جائے گا عبادت۔ آپ گاڑی پہ بیٹھو گے، بیٹھو سنت کے مطابق، گاڑی پہ بیٹھنا عبادت بن جائے گا۔ آپ گھر کے اندر داخل ہو، سنت کے مطابق داخل ہو، گھر میں داخل ہونا عبادت ہو جائے گا۔ یہ نہیں ہے قرآن یا حدیث یا شریعت اسلام کہ آپ 24 گھنٹہ مسجد کے اندر بیٹھے رہو، قرآن کی تلاوت کرتے رہو، نماز۔ یہ نہیں، آپ کہیں بھی رہو، کسی بھی جگہ پہ رہو، جنگل میں ہو، منگل میں ہو، دکان میں ہو، روڈ پہ ہو، آقا کی سنت کا طے کر لو کہ میں اس پر عمل کروں گا، وہ ساری عادتیں عبادت بن جائیں گی۔ طے تو کر لو۔ ایک وکیل صاحب تھے، انہوں نے طے کر لیا میں جھوٹ نہیں بولوں گا، جبکہ وکالت کا پیشہ ذہن میں آ جائے تو وہ جھوٹا ہی وکیل ہوگا، لیکن وہ طے کر لیا کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ بورڈ لگا دیے، یہاں جھوٹے مقدمات کی پیروی نہیں کی جائے گی، جھوٹے مقدمات نہیں لے جائیں گے۔ بورڈ لگ گیا، کوئی آ ہی نہیں رہا ہے۔ تو مقدمات میں 2 فریق ہوتے ہیں، ایک سچ ایک جھوٹا، کوئی آ ہی نہیں رہا ہے۔ بیوی پریشان، اخراجات، کھانا پینا دشوار۔ بیوی نے کہا اگر آپ کو مقدمات میں جھوٹ نہیں بولنا ہے تو یہ پیشہ چھوڑ دو، کرانے کی دکان کر لو، واہن کی دکان کر لو۔ کہا میں وکالت ہی پیشہ کروں گا لیکن جھوٹ نہیں بولوں گا۔ طے کر لیا مسلمانوں۔ حضرت مولانا محمد یامین صاحب دامت برکاتہم کی موجودگی میں آج آپ کو وعدہ کرنا، طے کرنا ہے کہ ہمیں بھی گناہوں سے بچنا ہے۔ وکیل صاحب نے کہا میں جھوٹ نہیں بولوں گا لیکن وکالت کا پیشہ ہی کروں گا۔ 1 ہفتہ، 2 ہفتہ، 3 ہفتہ، 4 مہینہ گزر گیا، ایک مقدمہ نہیں۔ بیوی پریشان۔ خیر 1-2 مہینے کے بعد 1-2 مقدمہ آئے تو وکیل صاحب نے اس کی وکالت کی، جج کے سامنے پیروی کی۔ آہستہ آہستہ کتابوں میں لکھا ہے کہ جو کورٹ میں جج حضرات بیٹھے رہتے تھے ان تک یہ بات پہنچی کہ فلاں نام کا وکیل جھوٹا مقدمہ نہیں لیتا ہے، وہ جھوٹے مقدمے کی پیروی نہیں کرتا ہے۔ تو جس فریق کی طرف وکیل بیچارہ کھڑا ہوتا ہے، جج بغیر بحث کیے ہوئے مقدمے کا فیصلہ سنا دیتا تھا، بغیر بحث کیے ہوئے۔ کیوں؟ یہ جھوٹا وکیل تو ہے نہیں، رہا جس فریق کی یہ پیروی کر رہا ہے وہی سچ ہے، وہی حق ہے۔ لائن لگ گئی مسلمانوں۔
آفس ان کو بڑھانا پڑا، کئی نوکروں کو رکھنا پڑا کہ یہ وکیل صاحب جھوٹ بولتے ہی نہیں، اور جیسے کھڑے ہوتے تھے جج صاحب بغیر بحث کیے ہوئے فیصلہ کر دیتے تھے۔ یہ ہے سچائی، یہ ہے ایمانداری۔ ہم طے تو کریں، اللہ ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔